بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور آخری گھڑیاں ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ہاں، یہ فرمان موجود ہے کہ اس کی طاق راتوں کے اندر 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں اور 29ویں رات، اور جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ 27ویں رات ہے، لیکن پھر بھی ارشاد فرمایا کہ اس کو تلاش کرو۔ یہ ایک خاص حکمت تھی کہ لیلۃ القدر کی نشاندہی نہیں فرمائی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینے سے افضل رات ہے اگر بندہ اس کے اندر عبادت کرے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی خاص حکمت کے تحت چند چیزوں کو مخفی رکھا ہے، جس طرح قرآن حکیم فرقان مجید نے کہا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز وسطیٰ کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن خصوصاً نماز وسطیٰ کی۔ اب نماز وسطیٰ کون سی نماز ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی نشاندہی نہیں فرمائی، کہ ایسا نہ ہو اگر اس کی نشاندہی ہوتی تو بندہ صرف ایک نماز کی حفاظت کرتا اور باقیوں کو ترک کر دیتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو تلاش کرو اور اس ایک نماز کے طفیل ساری نمازوں کی حفاظت کرو۔ ہم روزمرہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ اس شخص کی آہ سے بچو اور اس شخص کی دعا لو۔ اب یہاں تو حضور نے فرمایا کہ 40 مومنین میں سے ایک مومن ایسا ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کی نشاندہی اس لیے نہیں فرمائی کہ بندہ اس کا متلاشی بن کر کے باقی سب کی بھی وہ فرما برداری کو بجا لائے، باقی سب کے ساتھ بھی وہ تعظیم کے ساتھ پیش آئے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا جمعۃ المبارک کی گھڑیوں کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے جس کے ہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس ساتھ کے اندر بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے، لیکن اس گھڑی، اس ساتھ کو مخفی رکھا تاکہ بندہ دیگر اوقات بھی اللہ کے حضور وہ سراپائے عاجزی اور انکساری بن کر کے گزارے۔ یہاں پر لیلۃ القدر کو بھی مخفی اسی لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر لیلۃ القدر کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے۔ مخفی اس لیے فرمایا کہ بندہ دیگر راتوں کے اندر بھی اللہ کے حضور توبہ کے دروازے پر دستک دے۔ اور اس کو مخفی رکھنے کا ایک سبب اور بھی ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اب اس رات کو مخفی رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جو عابد ہیں، زاہد ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ تو اس رات کے متلاشی بن کر کے عبادت کر کے اس رات کے اجر و ثواب کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ممکن ہے کوئی گناہ گار عادی مجرم اس رات کے اندر وہ کوئی گناہ کرے، اگر لیلۃ القدر کی نشاندہی فرما دی جاتی تو ایک رات کے اندر اس کی گناہوں کی کالک اسے 1000 ماہ کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ کر کے قیامت کے دن اس کے چہرے پہ چسپاں کر دیے جاتے۔ حضور نے فرمایا اس رات کو مخفی رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ کوئی بندہ، کوئی عادی گناہ گار، کوئی عادی مجرم اگر اس رات کے اندر گناہ کرتا بھی ہے تو لیلۃ القدر کی مخفی ہونے کی صورت میں اسے ایک رات کے گناہ کا ہی اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کی سزا لکھی جاتی ہے، اور وہ اس طرح 1000 ماہ کے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ ڈرنا چاہیے اللہ کے حضور، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رات کے اندر ہم بھی غفلت کے اندر، ہم بھی گناہوں کے اندر گزار دیں اور ہم اپنی زندگی کی یہ قیمتی رات کو ضائع کر دیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات کو تلاش کرو، اور یہ بھی یاد رکھیے جو آخری عشرے کے اندر ہم اعتکاف کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا حکم صادر فرمایا۔ اعتکاف کے جہاں اور مقاصد بھی ہیں،
وہاں ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ بندہ اعتکاف کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کے اندر بار بار ہمیں یہ لیلۃ القدر کی حسین گھڑیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری زندگی کے اندر بار بار رمضان المبارک کی بہاریں ہمیں عطا فرمائے۔